جناب ذاکر حیدر عباس رضوی آف فیتھ، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری والنعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو ترک کر، اور سبتے پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے۔ معلوم ہوا حافظ نجیز کو یہ راز، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ اب میں دفتر کتاب دیتا ہوں حیدر عباس رضوی آف فیتھ۔ اگر کسی محترم کو یہ لگتا ہے کہ میری ذاتی گفتگو الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ على أعدائهم مجمعین من یوم عداوتهم إلى یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں۔ نعرہ تکبیر۔ اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوشبخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہماری آنکھیں خاک شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں صدقے جاؤں۔ ہماری آنکھیں خاک شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائی ہیں۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو ممبر کو پشت کر کے بیٹھا ہے، اسے ممبر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی صلوات پتہ ان کو نہیں لگا۔ یہ سٹیج تیری چلو مولا بھی خیر کریں گی۔ گزارش یہ ہے کہ اس فرش کی حقیقت کیا ہے وہ میرے سمیت کوئی بندہ نہیں جانتا، اپنی اپنی معرفت ہے۔ ہاں بالکل، یہ قبر حسن، یہ آپ کو اگر اس کی تھوڑی سی تاریخ کی طرف آپ تھوڑی سٹڈی کریں تو جب ہمارے پہلے پاکستان بننے سے پہلے بر صغیر کے علماء زیارت کے لیے کربلا جایا کرتے تھے، اب تو بندہ 2-2.5-3 گھنٹے میں کربلا چلا جاتا ہے، تو اب تو بحری جہاز کا سفر اور پتہ نہیں 3 مہینے 2 مہینے سفر کر کے وہاں جاتے تھے، اور وہاں جا کے جب وہ مجلس پڑھتے تھے تو وہ یوں قبر حسین کے اس طرف بیٹھتے تھے، سامنے جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے سامعین مومنین ماتم میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ پھر یہ جب وہ واپس آ گئے تو قبر تو چونکہ وہی رہ گئے، تو پھر یہاں آ کے انہوں نے یہ میز اس لیے رکھا کہ یہ بالکل جیسے ہم کربلا پڑھتے تھے یہ قبر سمجھ کے، اور ہاں یہ قبر حسین کی شبیہ ہے۔ یہ ایک ہاتھ کام کی گزارش کروں اگر کوئی بندہ ناراض نہ ہو جائے تو، جو آداب و احکام کعبے کی عزت کی ہیں، کم از کم زیادہ نہیں تو کم از کم اس ممبر کا اتنا ادب ہونا چاہیے۔ جیسے کعبے کو پوچھتے نہیں ہوتی نا، ایسے ممبر کو پوچھتے نہیں ہوتی، جیسے کعبے کو پاؤں کر کے نہیں بیٹھا جاتا، ایسے ہی اسے بھی
پاؤں کر کے وہاں بیٹھے گا، تو اس کا کم از کم اتنا کر ضرور ہونا چاہیے جتنا قابل ہے۔ اگر کسی کی معرفت اسے آگے لے جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ میری معرفت آگے چلی گئی۔ اب اگر ناراض نہیں ہو گئے تو خوبصورت کر کے صلوات پڑھیں، میں نوکر اجازت ہے حضور کے؟ جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے، میں ایک حقیقت آپ کی نقل کروں گا، ذرا کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ جیسے اس فرش کا میں نے آگے گزارش کی، ہمیں حقیقی عرفان نہیں ہے نا، تھوڑا تھوڑا کسی کو اتنا، کسی کو اتنا، کسی کو اتنا، ایسے ہی کربلا بھی کسی کے اندر اتنی ہے، کسی کے اندر اتنی ہے، کسی کے اندر اتنی ہے۔ پوری کربلا سمانے والا سینہ ہی اللہ نے پیدا نہیں کیا، اس میں منوان پوری کربلا سما جائے۔ تو ایک گزارش میں یہ کروں گا کہ سچی کہ یہ بادشاہ کے علم گواہ ہے، میں آ رہا تھا نا جب یہاں رستہ ایسا تھا، میں کہ بندے آجی یاد تو کر لے نہیں پڑنا، صحیح بات ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میں یہ ساتھ ڈرائیور وغیرہ کو بھی کہتا ہوں، میں کہ آتے گئے ہیں، ہم پنجابی مجلس ہوندی نہیں، اردو ساتھوں چلا 10 پڑھنے کسے نہیں، لیکن مجھے حوصلہ ہو گیا۔ اب جو آپ سنیں گے، جیسا سنیں گے وہ اگلے مصرعے میں آپ کو نقل کر رہا ہوں۔ جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے، جتنی کمال آپ نے سماعت کی بلا کرامت حیدری صاحب کو دی ہے نا، اسے مد نظر رکھ کے میں انتظار نہیں کروں گا کہ میں چوتھے مصرعے پہ جاؤں گا مجھے داد ہو، چوتھے مصرعے پہ تو میں جتھے بھی جاؤں گا میں داد اللہ ہی لوں گا، پھر تساں کیڑا تیر مارے ہے، تسی دوسرے مصرعے تے بولو تے تو سلام کرتا۔ جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے، شبیر سے ہاری ہے قضا مان گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس پر ہاتھ اڑ جاتا میری زندگی بات جانی ہے۔ حیدری حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، بچایا جیسے تم بچایا لا الہ، حسین بادشاہ، حسین یہاں رہتا ہے، خدا بھی یہاں رہتا ہے۔ علی ہے کنارے میرے جتنا تو مجمع کو فیسیلیٹی دینے والا، ریلیکس کرنے والا شاید آپ کو کوئی نہیں ہے۔ میں کھڑا ہوں، میں نے کسی بندے کو نہیں کہا تسی اگے آ جاؤ، تسی پیچھے چلے جاؤ، تسی انج ہو جاؤ، تسی انج ہو جاؤ، جتھے بیٹھے ہو میری گل پہنچے تو بولے جے، تو جے دل کی تک پھر اگے بھی آ جانا، نہیں تو اتھی رہنا، میری طرف زبردستی کوئی نہیں۔ 2 مان گیا میں نے پڑھ دی، جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے، شبیر سے ہاری ہے قضا مان گیا ہے۔ یہ مان گیا جو ہے یہ اردو میں 3-4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بزرگ مجھے کوئی کام کہے، کوئی حکم کرے، پتر ہے پڑھ دے، میں وہ پڑھ دیا تو وہ کہیں گے یار بڑا اچھا بچہ ہے، میری بات مان گیا ہے۔ یہ ایک ماننا ہے۔ ایک ماننا کیا ہے؟ آپ کسے مانتے ہیں؟ اللہ کو۔ آپ کسے مانتے ہیں؟ آل محمد کو۔ آپ کسے مانتے ہیں؟ حسین بادشاہ کو۔ ایک یہ ماننا ہے۔ ایک تیسرا ماننا ایسا ہے تو سواد سب کو زیادہ ہے۔ میں نے یہ شاید ان بچوں کی عمر سے سنتا آ رہا ہوں، تم فلانا کام کر رہا تینوں ماننا چاہیے۔ اس کام ہی ایسا کیتا ہے انہوں سارا علاقہ من گیا ہے، اس کام ہی ایسا کیتا ہے ان ساری برادری من گئی ہے، اس کام ہی ایسا کیتا ہے ان دشمن بھی من گئے ہیں۔ یہ تیسرا مان گیا ہے، آپ وصول کر لو، اب وہ آنکھوں کے پڑھا گے ورنہ اتنی چھڑ دے تو میری نوکری مکمل ہے۔ جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے، شبیر سے ہاری ہے قضا مان گیا ہے۔ اور نبیوں نے رسولوں نے تو مانا ہے خدا کو، شبیر کو کربل میں خدا مان گیا۔ آپ سب کے کیا بات ہے، جنہیں کی دیکھ گل بیٹھی ہے بولو حیدری۔ آپ کو سننے کی کیا بات ہے؟ آپ کے بھائیوں سننے کی کیا بات ہے؟
ने तो माना है खुदा को, शब्बीर को करबल में खुदा माना है। मोहतरम ने फरमाया है कि मन्निया भी वो है जिन सारी कायनात मन दी है। जिसे सारी कायनात मानती है ना, उसने सिर्फ हुसैन को माना है। ऐसे मुस्कुरा दे यार, मैं तो गुस्से से देखने वाला जाकिर ही नहीं हूँ। अल्लाह ने भी लाला जी अगर किसी को माना है तो वो सिर्फ हुसैन है। ना हुसैन से पहले अल्लाह ने किसी को माना, ना आज तक माना है, ना कयामत तक मानेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। जाकिर कहते हैं, अक्सर मैंने जाकिर को ये कहते सुना, मैं बड़ी औखी गल करने लगा, मैं बहुत सौखी करने लगा। इस तो सौखी शायद पूरी मजलिस से ना होगी, ठीक है। इस वक्त मैं किसी का ये बहाना नहीं कबूल करांगा, सुनागा ही नहीं। मुझे समझ आती तो मैं बोलता है सौखी गल है ही नहीं मेरे को। मैंने कहा अल्लाह ने भी माना है अगर किसी को तो सिर्फ हुसैन को माना है। ना अल्लाह उसके क्या हुसैन के अलावा कोई और बड़ी शख्सियत नहीं है। बड़े बड़े नबी गुजरे, बड़े बड़े वली गुजरे, बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े रसूल, बड़े बड़े औसिया, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े बरगुज़ीदा शख्सियत, बड़े बड़े साजिद, बड़े बड़े आबिद, बड़ी बड़ी कमाल शख्सियत गुजरी है। लेकिन आखिर में बहरहाल उन्होंने अल्लाह को ही माना है, अल्लाह ने किसी को नहीं माना। वजह क्या है? हुसैन के अलावा अल्लाह ने क्यों किसी को नहीं माना? क्योंकि अल्लाह ने किसी के सीने में हुसैन जितना जिगर ही नहीं देखा। जो मेरी बात समझ तो फिर चलो हैदरी। अल्लाह को किसी के सीने में हुसैन जितना कलेजा ही नजर नहीं आया, हुसैन जितना हौसला ही किसी के दिल में नहीं था, चाहे कोई नबी हो। सुभान अल्लाह। एक बात डायरी से खोला, हमने देखी है खुदा के अंबिया में ये सिफत। मैं जहां जहां जाऊं मैंने हर मजमे ने मजबूर किया मैं अगला मिसरा खोला। तुसी ना करो तो तुहाडी मेहरबानी, कर भी दोगे तो आदत ते जड़ी मेरी बन गई तो दूंगा फिर मैं। हमने देखी है खुदा के अंबिया में ये सिफत। कौन सी? उसने जितने हदिये मांगे सब ने गिन कर दे दिए। काफी सारे पहुंच गए, काफी सारे पहुंच गए, लेकिन लोग जो नहीं पहुंचे तो सब परेशान नहीं होना, तो हम नाल लेके जाने। मालिक आपको सलामत। हर नबी से इस इलाके वालों अल्लाह ने कोई ना कोई डिमांड की है, कुछ ना कुछ तलब किया है, और जो तलब किया है उस नबी ने वही दिया है। सत्य जामा अंग्रेजी वांड सौखी करके मैं करा, जरा सोनी करके जरा उस मंजिल तक जाइए। पहला नबी कौन है? ना जड़े दे हिले तो नहीं ना, ये तो तक और कला पहुंची है। आज तो नहीं। आदम जी मालिक जन्नत छोड़ दे, तू राजी होता है? छोड़ दे तो आदम जन्नत छोड़ दे। आदम जेड़ा को बंदा यह आखे ना भी मैंने जाकरा नाल बहुत गल्लां आंदियां ने तो झूठा है। जाकरा तो अगे किसी ने गल नहीं आती। जेड़े नहीं ना हिले आदम जन्नत छोड़ दे तो जन्नत वेखी नहीं। हम पता लगे भी जन्नत छोड़ना कितना औखा है। जी जन्नत देखी होती ना तो खुदा ना खासा नहीं किसी आखो ना जन्नत छड़ दे, वो दिल करे बूहा ना चिमड़ जाए। मैं नहीं छोड़। मालिक तू राजी होता है ना, छोड़ देते। मैं उसे कह रहा हूँ तेरी क्या बात है जरा पहुंचे। एक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कश्ती बना, सफीना तैयार कर, तू राजी होता है? अल्लाह ने बना फिर बताता। उसने कश्ती बना ली, मालिक राजी हो गया। अल्लाह ने कहा थोड़ा सा हो गया, बाकी कैसे होता है? अल्लाह ने कहा बीवी भी छोड़, बेटा भी छोड़, बीवी भी छोड़, बेटा भी छोड़। जाकिर लड़ते हैं, मैं दाद दो। मैं कह रहा बिल्कुल ना दो, पीटे होके वो तो गल पहुंच गई।
میں علیم بذات صدور نہیں، مالک ہے تو پھر میں اللہ ہو کے دیکھ رہا ہوں یہ تیری بیوی اندر سے تیرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بولے تھے بیٹا کبھی کبھی آپ سے گزارش کریں، بزرگ تو بولے، آپ ہاتھ کھول کے بیٹھے 6 مہینے میں کم از کم 1 لاکھ کے ساتھ بولا کریں، زبان رننگ میں رہتی ہے۔ بیوی چھوڑ، مالک خیریت اندروں تیرے نال ٹھیک نہیں ہے، میں کیا اللہ نے کہا ہے نا، تو پھر اللہ کا مزاج ہے، بیوی نبی کی ٹھیک نہ ہو تو اللہ چھڑا دیتا ہے۔ ہائے ہائے، لنگر ہو گیا، لنگر کا وقفہ ہو گیا، لنگر کا وقفہ حضور ہو گیا۔ میرا قصور تو اللہ نے کہا ہے اس کی چھٹی کرا، مالک تو راضی ہوتا کرا دیتے، چھٹی ہو گئی، بیٹا بھی چھوڑ، مالک وہ تو بیوی تھی، وہ تو غیر تھی، بعد میں میرے سے عقد کر کے میرے گھر میں میری فیملی کا حصہ بنی، مالک یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، میری نسل ہے، میرا پتر ہے، میری پاکدہ وارث ہے، میرا جانشین ہے، مالک اسے تو چھوڑ دیا، اسے کیوں چھوڑوں، اسے کیوں چھوڑوں؟ پہلی باری جھولی اگے کرنے لگا جڑا لے میں دعا بھی کرنے لگا، اللہ کرے جڑا نہ بولے وہ شیعہ نہ ہوئے، باقی کو لنگر شنگر کرنا ہے تو بسم اللہ بادشاہ والا دسترخوان وسیع ہے، اسے ہم نہیں روکتے، لیکن بولے اور جڑا شیعہ ہے جن یقین ہے نا میں شیعہ وہ بولے۔ مالک بیٹے کو کیوں چھوڑو؟ اللہ کی آواز میں اسی اندر بھی دیکھ رہا ہوں، مالک کیا یہ ماں کے پیچھے لگ کے میری حجت کا دشمن ہو گیا، ہائے ہائے یہ ماں کے پیچھے ہاتھ رکھو تو بڑے ہاتھ اللہ لفظ رکھا، یہ ماں کے پیچھے لگ کے میری حجت کا دشمن ہو گیا ہے، ذکر کی قسم ہے آپ کی داد کے لیے غلط کروں، میرے مالک کا پاس ہی معاف نہ کرے، جنہاں نہ بولے پھر اپنا نتال آپ کر لے، قیامت والے دن سید بھی وہی بچے گا جو علی ولی اللہ پڑھتا ہوگا، جس کے حال ہی واجب واجب میں بولو حیدری آپ نہیں ہیں، کچھ بھی ساڑھی ڈالی نہیں جواب یہ تو سید نو معافی نہیں نا علی ولی اللہ دی تو امتی پھر اپنا سوچ لیں بالکل میں بسم اللہ کرتا تھوڑی دعا چاہیے میں نے کہا سید بھی وہی بچے گا جو علی ولی اللہ پڑھتا ہوگا، علی کی ولایت کا قائل ہوگا، جو علی کی ولایت کا قائل نہیں ہے اور سید کہلواتا ہے اس میں اور نوح کے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی چھٹی نہیں مل رہی تھی، علی ولی اللہ کی کسی کو چھٹی نہیں ہے، راضی ہوتا تھا۔ ایک نبی سے اللہ نے کہا تیرا بیٹا حسن کا اشفاع آ رہا ہے، بڑا خوبصورت بیٹا ہے، قیامت تک ہاں میں سب کے لئے قیامت تک جب حسن کی بات ہوگی تیرے بیٹے کا ذکر ضرور ہوگا، اتنے خوبصورت بیٹے کی جدائی برداشت کرنا پڑے گی، تو راضی ہوتا ہے قبول ہے۔ ایک نبی سے کہا اللہ نے آگ میں کودنا پڑے گا، تو راضی ہوتا ہے قبول ہے۔ ایک نبی سے کہا گلے پہ چھری رکھوانی پڑے گی، تو راضی ہوتا ہے قبول ہے۔ میں آیا ہوں تو یہاں پر بزرگ تشریف فرما تھے، انہوں نے قبلہ مبلغ اعظم کی بلندی درجات کے لیے نعرے اور درس آل محمد بسم اللہ آپ تشریف فرما، میں تب پہنچا ہی تھا جب آپ نے درس آل محمد کے حوالے سے بھی اس کو دعائیں دی، جو جڑے جڑے بندے نے مبلغ اعظم نے سنیا ہے وہ اس ایک لفظ آخر لگا سواد انہیں نہ لیا تو پھر دنیا تک کسی مخلوق نہیں لیا،
फैसलाबाद में तो फिर मतलब मेरी अपनी ढेर सारी ड्यूटी होगी फैसलाबाद, मुझे याद ही नहीं मैंने इस इलाके में मजलिस पढ़ी और मुझे बाद में मायूसी हुई हो। बड़ा मयार ही हुसैन बात ने ऐसा बना देता है। एक नबी से अल्लाह ने कहा तूर पे आ, तूर पे आ को दो चार बातें करनी। अब मेरे जैसे मिस्कीन आदमी को बुखारी साहब खिला कोई इलाके का काउंसलर दावत दे दे तो शरीका का बूआ कुट कुट आंदा है, बाहर आ चौधरियां सदया है, काउंसलर साहब ने पैगाम भेजे है, आज तेन पता लगे। क्यों बताता है कि उसे पता चले कि मैं कोई छोटा मोटा बंदा नहीं, मेरी अप्रोच है। अब जैसे काउंसलर इलाके का बुला ले उसका ये भैया मिजाज हो जाता है, भैया नाला बुला ले, अब मूसा ने अपने इलाके में ऐलान करवा दिया, बुलाया है बादशाह दे बादशाह ने, चले अल्लाह नाल गल्लां करन। इन बातों का जी उर्दू लुत्फ नहीं है, पंजाबी लुत्फ है। चले अल्लाह कुल्ले शायर कदीर ने बुलाया, चले 2 4 5 10 पता नहीं तादाद मेरे पास उस की नहीं है, मैं जितने भी वाह सारे बंदे ना मूसा को घेर के खड़े हुए, हंसी भी चलिए सानू भी ले जाओ, असी तंग नहीं करते, तुसी गल्लां करना असी कोल खलो रवांगे, सानू ले जाओ ना। मूसा ने कहा वो बादशाह है, उसके मिजाज का क्या पता चलता है। लाला जी मैंने देखो ना तो मैं गल कर, लाला जी मैंने मैं पार्टी ज़ियारत वास्ते खलोता हूँ, तुसी अक गए हो तो मेरे तो समेटना इंज आउंदा है। मैं मेरा बादशाह से पूछ लूँ तो एक लाला ही राज कर देता जी। चले मैं जरा बादशाह से पूछ लूँ, महसूस ना कर जाए कि मैं तो तेनू बुलाया सी तो तू सारा इलाका ही लाया। मालिक मैं खुशी में ऐलान कर बैठा हूँ कि तूने बुलाया, तो बादशाह वो बंदे तंग कर रहे हैं, ले आओ उन्हें। अल्लाह का कोई मसला नहीं, ले आ जितनों को मर्जी ले आ। मालिक होगा क्या जब वो आएंगे तू मिलेगा, इससे बारीक लफ्ज़ नहीं है, मैं जब उन्हें ले आऊं तू मिलेगा। अल्लाह ने कहा मैं नहीं मिलूंगा लेकिन मैं ही मिलूंगा। हाय हाय यार आप हाथ खोल देते तो दान हो ही जानी थी। हैदरी मैं नहीं मिलूंगा लेकिन परेशानी असम मालिक वैसे होगा क्या। बोला कुछ नहीं, ले आओ उन्हें आगे के तू ना पीछे पीछे वो आएंगे खड़े हो जाते, फिर मेरा नूर जो है ना वो एक तजल्ली फेंकेगा, उस तजल्ली के गिरने के बाद वो जो तूर होगा ना, तूर का पहाड़ उसका सुरमा बन जाएगा, पाउडर उसका सुरमा बन जाएगा। मालिक फिर मेरी क्या हालत होगी, तू बेहोश हो जाएगा, तेरे साथ वाले मर जाएंगे, तू बेहोश हो जाएगा। मैंने यही मुबल्लिग आज़म क़िबला का रेफरेंस नहीं दिया था, ए जोड़ा जिन्हें आपसे देता सी, तू बेहोश हो जाएगा, तूर का सुरमा बन जाएगा, तेरे साथ वाले नहीं बचेंगे, तू बच जाएगा। तो बेहोश हो तो बच ही गया ना, तू बच जाएगा, तेरे साथ वाले नहीं बचेंगे। ईदों के अंदर कोई कसम कोई नहीं। मुझे काफिर गाली मुशरिक नशहरी कहने से ना किसी को फर्क पड़ता है तो मैं तस्बीह लेके आंखना शुरू कर दो, हैदर इज़्ज़त काफिर, हैदर इज़्ज़त मुशरिक, हैदर इज़्ज़त नशहरी, अगर इतना तबीयत ठीक रहती वरना मेरा कसूर कोई नहीं। अब ये अल्लाह का इलाज है, कभी कभी वो नबी के साथ वाले भी नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ता। मैं वाला आखण के पैसे ले लेने जिन्हें नहीं आती है कड़ी गल पढ़ो कम। अब मैंने कहा ये तो अल्लाह बादशाह का मिजाज है, कभी कभी वो नबी के साथ वाले भी। मैं हजरत मूसा की गल की थी, उत्थे तक ही रहो, नहीं छोड़ता, एक नहीं सी छड़िया।
جنہیں ایک نہیں نہ چھڑیا انہیں ایک نہیں چھڑنا ٹھیک ہے کتوں لے میں فیصلہ بات کی دھرتی تو زیادہ بری کی نعرہ چھوڑتا باہر وہی بنی اس نے کہی تیری رضا ہے تجھے راضی کرنے کے لیے یہ بھی وارے ہیں آگے ایک اور نبی آ گیا اتنی بڑی داد کے بعد اتنی بڑی داد مانگنا خطابت کے قانون کے خلاف ہے بخاری صاحب کی بلتائی فرمائیں گے اور داد دینا سماعت کے قانون کے خلاف ہے میں کہنے اتنے مجموعے سے 14 بندے بولو جنہوں نے گل پہنچ جائے میں باقیوں کی داد سے لینے آ ہوں گا ایک اور نبی تھا اسے اللہ نے کہا سولی پہ چڑھنے کی تیاری کر سولی پہ چڑھنے کی تیاری کر مجھے بادشاہ کے علم کی قسم ہے اس علاقے والوں اس نے تیاری کر لی تھی پوری تیاری کر چکا تھا سولی پہ چڑھنے کی اب یہ الگ بات ہے کسی نے اسے اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے چوتھے آسمان کو اٹھایا یہ الگ بات ورنہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بھائی تیاری کر لی تھی مکمل آج بھی چوتھے آسمان پہ وہ اسی نماز کا انتظار کر رہے ہیں کب امر جاری ہوگا کب حکم نامہ جاری ہوگا میں زمین پہ آؤں گا وہ جس نماز کی وجہ سے مجھے بچایا گیا میں وہ نماز پڑھوں گا یہ قائم عالم محمد بادشاہ پہ مجلس ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس پہ مجلس جشن کی اس میں نوکری کرتے ہیں یہ تھا یہ خاص خبروں کا خلاصہ آدم سے عیسیٰ تک اللہ نے ہر نبی سے کچھ نہ کچھ مانگا کچھ نہ کچھ طلب کیا اس نبی نے مالک کو راضی کرنے کے لیے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ وہی پیش کیا جو مانگا تھا میں جو بات کرنے لگا ہوں میری بات کی رد پیش کرنی ہے پرچہ دلیری نہیں نہ ذاکر دی گڈی ڈک لینا کو بہادری ہے پرچہ ہمیشہ اللہ لگیو کرم دا جڑا گل دا جواب نہیں دے سکتا تو گڈی وہ ڈکدا جڑا طبیعتاً اندروں کرپٹ ہوندا ہے ایک جڑی دلیری ہے میں مسکین نکلا تو خدا بندے 12 ڈنڈا چھوٹا لے کے میری گڈی ڈک لینا یہ کیڑی بہادری مرے تو میری گل دا جواب دے جڑی گل دے میری جو گل دی رد پیش کر میری رد پیش کرنی ہے لڑائی کی رد آ جائے تو ادھر کیمرے کے سامنے پیش کرنی ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت اور کسی نے یہ کام کیا ہوا تو میرے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت اس نے جتنے ہدیے مانگے سب نے گن کر دے دیے ہاں مگر شبیر کا سب سے الگ دیکھا مزاج کیسے اس نے ایک سر مانگا تھا اس نے 72 دے دیے بات ہے کیا بات ہے جس تک یہ بات پہنچ گئی بولو حیدری جنورہ لگ گئے تو ڈبل لانا کیونکہ اتنے اہل بیت دشمن نہیں سن جتنے آج برا فیل کرنا رہے جنہاں برا لگتا ہے اب جنہیں برا لگتا ہے انہیں تو ویسے ہی اپنی اکثریت میں بڑا مان ہے یاد تھی جلال تری بول پہ ہو مصرین تری بول پہ منخبت بس ہم کسی مور لا دیا پھر میں غم حسین نے کچھ یوں مجھے سوارا ہے میرا پتر بیٹھ جاؤ اتھے ہی میرا بیٹا بیٹھ جائے آپ بھی بیٹھ جاؤ میرا بچہ ادھر بیٹھ جاؤ کوئی بزرگ نے بٹھا دیا غم حسین نے کچھ یوں مجھے سوارا ہے حق تو یہ تھا کہ اس مصرے پہ بھی ویسی داد آتی جیسے پیچھے داد ہو رہی تھی بندوں نے شاید اس پہ توجہ نہیں کی کہ پہلی گل تمہید ہونی ہے نتیجہ آگے ہونا ہے کہ گل مکمل ہے غم کی فطرت میں سنوارنا نہیں ہوتا غم حالت بگاڑتا ہے غم حالت خراب کرتا ہے کام میں سب کے غم انسان کو بلندی سے پستی پہ لاتا ہے عروج سے حضور زوال کی طرف لے کے آتا ہے اور جو بندے ابھی تک مجھے ماتھے پہ یوں بل ڈال کے دیکھ رہے نا اپنے علاقے جانا چیک کرے آئے پیتا تو ہونا ہے تو یاد میں کران لگا جڑا بندہ روز نہاد ہو گیا سوٹڈ بوٹڈ ہو گیا تو سامنے دھرتا ہو گیا روز ریگولرلی ایک دن خدا نے خاصہ اس نے میلے پچھلے کپڑے پہنے ہوں داڑھی گیا گندی مندی بال خراب ہو گئے ہوں اس کی حالت خراب ہوئی بزرگوں سے دیکھ کے پہلا سوال پتہ کیا کرتے اور تینوں کیڑے غم لگ گئے
روگ لگ گئے ہیں تینوں کی ہوا ہے ٹھیک ہے. اس کا مطلب حالت خراب ہو تو پیچھے وجہ غم ہوتی ہے, غم کی وجہ سے حالت خراب. اس سے نفیس مصرع میرے پاس ہے نہیں, میرا بس چلے تو میں مصرع سینے پہ لکھوا دوں تھوڑی نظر پہ کرتا ہوں. غم حسین نے یہ لفظ یوں ہے یوں سنبھالا ہے, یہ اگلے مصرع میں کھلے گا کہ کیسے یوں کیسے. غم حسین نے کچھ یوں مجھے سنوارا ہے, کیسے یہ میری آنکھ میں آنسو نہیں ستارہ ہے. بھائی بڑا یہ رئیس آدمی جدہ ہاتھ بھی نہیں اس غلطی تائید کر سکیا, جبکہ میں اس کی اپنی آنکھوں میں سے نکلنے والے آنکھوں کے فضائل آنسوؤں کے فضائل پڑھ رہا ہوں. کیا خوبصورت توجہ ہوئی ہے. یہ وہ ستارہ ہے جس کی چمک سے پوری کائنات روشن ہے. یہ ستارہ نہ ہو تو حضور کائنات میں اندھیرا ہوتا ہے, اور اس سے بڑا کملا کوئی نہیں, جھلا کوئی نہیں, بے وقوف کوئی نہیں جو اسے صرف ایک پانی کا قطرہ سمجھتا ہے, جسے اس کی ویلیو کا, اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں. گل وصول کرو تو روحانیت بچ جائے گی, دال من بے شک نہ دیا جائے. اکیلے بیٹھ کے کبھی اس کی قدر و قیمت سوچنا ہو تو یہ غور کیجئے گا, یہ کائنات کی واحد چیز ہے جس کے نیچے حسین کی اماں کا رومال آتا ہے. آہا واہ واہ کیا بات ہے. دوسری میں قربان جاؤں, یہ معرفت ہے, میں صدقے ہو جاؤں. اللہ اکبر. میں بسم اللہ اے بنت پیغمبر کی رضا لوٹنے والوں, لعنت بے شک. شبیر کے ماتم میں خلل اب تو نہ ڈالو, معصوم کے کردار میں تہمت نہ اچھالو, تم کہتے ہو دور لگا لو, اسلام کی بگڑی ہوئی بہتور بنے گی, اس دور میں ایک کربلا اور بنے گی. حسینیت مجھے نہیں پتا حضور یہ کس کا کلام آپ نے پڑھا ہے, جس کا بھی کلام ہر بندے کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے. کربلا ایک ہی تھی, ایک ہی رہی, نہیں باندھ نہیں سکتی. کسی صورت کے کربلا کا 10واں حصہ 100واں حصہ نہیں بن سکتا. شاید جس شاعر کا یہ مصرع ہے نا کہ کربلا اور بنے گی, اس نے کربلا کی تعمیر میں ہونے والے خرچے پہ غور نہیں کیا. میں صدقے ہو جاؤں, میں قربان ہو جاؤں, میں قربان ہو جاؤں. کوئی بندہ مان سکتا ہے یہ وہی چہرے جو بھی 2 منٹ پہلے مسکرا رہے تھے, داد دے رہے تھے, دعائیں دے رہے تھے. اس نے حضور غور نہیں کیا کہ یہ کربلا بنانے پہ میں صدقے جاؤں گا, اور میں صدقے جاؤں گا. میری بات کوئی بندہ غلط طرف نہ لے جائے, یوسف شاہی کوئی نہیں کربلا دے گے. جس کے پسینے سے یوسف جیسے کئی بن جاتے ہیں نا, اس جیسے 72 حسین نے کربلا میں. میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا. یہ 2-3 چہرے وہ ہیں جو مجھے مجالس میں ملتے, لیکن میرا ذاتی تعلق کسی سے نہیں. یہ جڑے ہائے پہ کرتے ہیں میری وجہ تو نہیں پہ کرتے, کہ یقیناً ان کے ذہن میں وہ خرچہ آ گیا ہے. 72 میں نے کہا کم از کم زیادہ کی بھی روایات ہے, لیکن کم از کم 72 جو ہے نا وہ حسین نے دیے ہیں. میں ایک لفظ آنکھا میں پتہ لگ جائے گا کتنے ریگولر روٹین نال ماتم کرنا لیتے, مجلسوں سننا لے بیٹھے. کربلا بنانا بہت مشکل ہے, بلکہ اس وقت اگر میں یہ کہوں نا کہ ناممکن ہے تو میں غلط نہیں کہوں گا. اس وقت کربلا بنانا ناممکن کی حد تک مشکل ہے, لیکن کربلا بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اللہ اکبر. کربلا بنانے کے لیے بیٹوں کا خون لگتا ہے, کربلا بچانے کے لیے بیٹیوں کا خون لگتا ہے. میں شاید تھوڑا بھی فضائل پڑھتا اگر میرے ساتھ آپ فضائل میں چلتے رہتے, لیکن شاید یہ مولا کی مرضی ہوگی کہ مولا چاہ رہے ہیں کہ یہیں پہ 2 لفظ مسائل کے کہہ کے میں آیا ہوں. تو ابھی میں نے پڑھا بھی نہیں تھا بخاری صاحب قبلہ, تو بھائی کدھر گئے جو انہوں نے حکم کیا, انہوں نے کہا جی آپ نے اگلے سال بھی پڑھنا ہے. میں نے اس وقت انہیں دبے لفظوں میں کہا جی انشاءاللہ, لیکن جو معیار ہے نا بھیا, میں اگر جیتا رہا اگلے سال تک تو میں انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گا.
میں یہ دعا کر رہا ہوں جو بندے آل محمد کا آباد وقت سن کے رو پڑتے ہوں اس گل کا انتظار نہ کی کرو. ذاکر خنجر پڑھے, پتھر پڑھے, نیزے پڑھے, خیموں کا جلنا پڑھے تو میں پھر ہائے کروں. یہ ان کے لیے ہونا چاہیے جنہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ علی کی بیٹی آباد کتنی تھی, اور پھر جب لٹی ہے تو لٹی کتنی تھی. تو انو علی دیاں دھیاں دے وسن کا بھی پتہ ہے. آباد وقت تھا نا جب علی کی بیٹی کا. میرے مسائب خطابت نہ ویکھیا جائے بلکہ کسی بھی نہ ویکھیا کرو. جس بندے نے میرے سے ضد لگانی ہے, میری ذاکری چیک کرنی, میری خطابت آزمانی, فضائل اس میں نے کہہ کے بیٹھے میں نہیں بولنا تیرے فضائل کے, میں نے ثابت کرنا پہ میں تنہیں بلا سکتا کہ نہیں بلا سکتا. مسائب پہ آڈا نہ لایا کرو کیونکہ جنازوں پہ ضدیں نہیں ہوتی. مسائب میں خطابت نہیں چیک کرتے, مسائب میں لفظ سنیں, صرف لفظ آپ کے یہاں چلا جائے مقصد پورا ہو جاتا ہے. آپ کے آنے کا مقصد, میرے پڑھنے کا مقصد, بانیان کی فرش عذاب بچھانے کے سارے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں. میں بسم اللہ کروں. ابھی کرامت حیدری صاحب پڑھ رہے تھے مجھ سے پہلے, پانچ میں باقی پڑھ رہے مسائل. انہوں نے جہاں سے شروع کیا میں سوچ رہا تھا وہ اسی کو مکمل کریں گے, لیکن وہ پھر بعد میں اور طرف چلے گئے. چلے اس وقت میرا دماغ اس طرف گیا تو میں وہی جو لفظ نظر کر گیا تھا, لیکن آگے پڑھوں گا تب میں آنکھیں بند کر کے لفظ کہوں گا, تسی لفظ پہلا وصول کرو. تسی میں ناک ہو گئے تو میں آگے پڑھاں گا اور میں ادھر چھڑ دیاں گا. حسین کی بیٹی کربلا میں جتنی چھوٹی تھی اتنی زخم تھی. جڑا ہائے نہیں کر سکتا اسے چھکا کر لے. میں قربان ہو جاؤں. کون ہے یار جو اپنوں کے جنازوں کو سامنے رکھ کے حضور ایسے کون روتا ہے؟ میں نے کہا حسین کی بیٹی جتنی چھوٹی تھی اتنی زخمی تھی. پیچھے قبلہ بخاری صاحب تشریف فرما ہے, علمی شخصیت ہے. قبلہ مبلغ اعظم صاحب کے شاگردوں میں مالک ان کا شمار کرتے ہیں, مالک ان کی زندگی کرے. علمی شخصیت ہے. میری بات غلط ہو تو قبلہ ذاکر سمجھ کے نہیں, بھائی سمجھ کے, بیٹا سمجھ کے ادھر ہی مجھے ٹوک دینا ہے. جتنے مورخ گزرے ہیں آج تک جنہوں نے حسین کی بیٹی پہ ایک صفحہ بھی لکھا ہے نا, انہوں نے سیدہ کی زندگی لکھی ہے. کسی نے کہا 3.5 سال, کسی نے کہا 4.25 سال, کسی نے کہا 4 سال, کسی نے کہا 4.5 سال. یہ لکھی ہے, یہی آپ نے ذاکرین سے سنی ہے. میں نے کہا جتنی چھوٹی تھی اتنی زخمی تھی, جتنی چھوٹی تھی اتنی زخمی تھی. اللہ کرے شیعہ نہ ہو جس کے منہ سے ہائے نہ نکلے. ہر مورخ نے حسین کی بیٹی کی عمر لکھی ہے, کسی نے زخموں کی تعداد نہیں لکھی ہے. کوئی نہیں بتا سکا معصومہ کے زخم کتنے تھے, کوئی نہیں بتا سکا حسین کی بیٹی کو لگنے والے تماچوں کی تعداد کیا. اللہ اکبر. بیٹھ جائے ادھر یار, بیٹھ جائے ادھر. کوئی نہیں بتا سکا. شام کے زندان میں سوئی ہوئی تھی حسین کی بیٹی. میں نے یہ مادیوں کے ڈر سے یہ کہا ہے سوئی ہوئی تھی, ورنہ میں مالک عباس ہی معاف نہ کرے اگر میں غلط آکھا. شام غریباں سے لے کے قبر کی رات تک نہ علی کی بیٹی سوئی ہے نہ حسین کی بیٹی. کیوں؟ میں اگر علی کی بیٹی کا پڑھنے لگوں گا تو پھر میں دوسری طرف نکل جاؤں گا. معصومہ کے نہ سونے کی وجہ جو مجھے سمجھ آئی, جب کبھی کروٹ بدلتی تھی, تو میں ان بچوں کی عمر سے سنتا رہا تو سارے سنے, جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان, جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبرا. سوتے میں آپ یہاں ادھر کو کروٹ لیں گے, دونوں طرف سے کروٹ نہیں لے پاتی. بس یہ میں نے نرم کر کے کہا ہے, بس بی بی زندان میں تھی. یہ حرامزادہ یزید نے قاصد بھیجا آپ کے مالک سجاد کے پاس, زندان کے دروازے پہ پیغام لے کے آیا کہ آپ کو یزید نے دربار میں بلایا ہے. جڑا بندہ اس گل تے ہائے کرے میں پیاکھتا اس بندے من مول لے لے.
پیغام دیا کہ آپ کو حاکم نے یاد کیا ہے. پیغام ملنے کے بعد اس علاقے والوں آپ کا مولا سجاد اپنی مرضی سے اٹھا, باقر کو اٹھنا پڑ گیا. ہائے ہائے کہ آؤ میں قربان ہو جاؤں. باقر مولا کو اٹھنا پڑ گیا. دونوں باپ بیٹا چلتے چلتے زندان سے نکل کے دربار میں تشریف لائے. اللہ کرے کسی کے دل تک ایک لفظ میرا چلا جائے. زندان سے نکل کے میں نے کہا دربار آ گئے. اس سے پہلے کہ دربار آ کے مولا سجاد کی بات کرتے, اس حرام زادے نے تخت میں بیٹھے وہ سوال کیا, سجاد وہ کون سی بچی ہے جو نہ دن دیکھتی ہے؟ نمی گل میں کوئی نہیں کرنے گا. وہ کون سی بچی ہے جو نہ دن دیکھتی ہے نہ رات دیکھتی ہے, ہر وقت روتی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے میرے گھر کی اور زندان کی دیوار سانچی ہے. ایک طرف میرا محل ہے, ایک طرف زندان ہے. فرماتے مجھے پتہ ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے میں کافی دن سے سو نہیں پایا. یزید مولا سجاد سے کہہ رہا ہے میں کافی دن سے سو نہیں پایا. کیوں؟ کوئی بچی ہے جو ہر وقت روتی ہے, نہ دن کا کوئی وقت دیکھتی ہے نہ رات کا کوئی وقت. مولا نے عائشہ سے فرمایا وہ میری زخمی بہن ہے. کیوں روتی ہے؟ میرے بابا کو یاد کر کے روتی ہے. اس حرامزادے نے کہا صرف میرا مسئلہ نہیں ہے. جب صبح میں دربار لگاتا ہوں نا میری رعایا کے ڈھیر سارے بندے میرے دربار آ کے گلہ کرتے. وہ کہتے رات کو آدھی رات کے بعد کہیں کسی بی بی کے ایسے دردناک بیان آتے ہیں, پوری شام میں زلزلہ آ جاتا ہے, ہمارے گھر کے در و دیوار ہلنے لگتے ہیں, ہم سو نہیں پاتے. سجاد اس بچی کو چپ کرائیں, سجاد اس بچی کو چپ کرائیں. مجھے نہیں پتا آپ میں سے شیعہ کتنے ہیں, آپ میں سے اہل سنت کتنے ہیں, آپ میں سے ماتمی کتنے ہیں. میں یہ کہوں گا اہل سنت آ گئے ہو تسی دل لے چیز کا اللہ افسوس کر لو, میں راضی ہوں. شیعہ بندہ ہائے کرے ماتمی کا ہاتھ ماتم کے لیے اٹھ جائے, مجھے لگے میری بات پہنچ گئی ہے. مولا نے فرمایا وہ میری بہن ہے, اس نے کہا اس کا رونا بند کرایا جائے. مولا نے فرمایا اس کا رونا ایک ہی طریقے سے بند ہو سکتا ہے. کیسے؟ مجھے میرے بابا کا کٹا ہوا سر دے. اس کتے نے کہا آپ کی بہن کے رونے کا اور بابا کے سر کا کیا تعلق ہے؟ مولا نے کہا تو مجھے سر دے, میں سر لے کے زندان جاؤں گا, جا کے میں نے وہ سر اپنی بہن کو دینا ہے. وہ سر لینے کے بعد نہ اس نے ہونا ہے نہ رونا ہے. آپ کے امام کے کٹے ہوئے ہاتھوں پہ, امام کے قیدی ہاتھوں پہ بابا کا کٹا ہوا سر آ گیا. حال کیا تھا سر کا میں نہیں بتا سکتا, میں نہیں بتا. مولا سجاد کا کیا حال؟ ایک قدم چلتے 9 دفعہ بابا کا سر چومتے, ایک ایک قدم چلتے میں قربان ہو جاؤں. 9 دفعہ کبھی بابا کی داڑھی پہ بوسا, کبھی بابا کے زخمی سر پہ بوسا, کبھی بابا کے رخسار پہ بوسا. اپنی آواز سے بابا کی داڑھی میں لگی ہوئی خاک شفا اور خون نواب کائنات, یہ وہ حسین ہے جو کم از کم جبریل کے پر پسند کرتا تھا آرام فرمانے کے لیے, جو سواری کے لیے کم از کم محمد کے شانوں پہ سوار. 2 منٹ کی مجلس باقی رہ گئی. اس رنگ میں چومتے جا رہے زندان کے دروازے کے قریب آ کے ایک لفظ میں چھوڑ گیا ہوں. مجھے اندر سے پہلی دفعہ احساس ہوا ہے کہ اگر میں نہ کہوں گا نا تو میں شاید یہ جو گریہ کرنے والے ہیں میں ان کی حق تلفی کروں گا, مجھے افسوس رہ جائے گا. یہاں جب بادشاہ سجاد سال لے کے چلے نا موجی, یہاں پہ کوئی مقدر کی کرنی ایسی تھی کہ 3 درد اکٹھے ہو گئے, یا کیا ہو گئے, ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. کیسے؟ ایک وہ جو ملنے جا رہا ہے, ایک وہ جو ملنے لے جا رہا ہے, ایک وہ جسے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اب اسے قربت کہوں, مقدر کہوں, کیا کہوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی. جو تھوڑا دل کرے, جو ملنے جا رہا ہے
اس کی گردن کی رگوں سے خون جاری ہے. میں اشارے ہائے نہیں کی تھی. تسی ہائے نہیں کرو گے میں اگلے 2 درد نہیں پڑھ سکتا. میں قربان ہوں میں صدقے ہو جاؤں. میں نے کہا جو ملنے جا رہا ہے اس کی گردن کی رگوں سے خون جاری ہے. تیجا لفظ میں نہیں آکھنا ہوں تو آکھ رہے. جو ملنے لے جا رہا ہے اس کی آنکھوں سے خون جاری ہے اور جسے ملنے جا رہا ہے آئے کر سکتا ہے شیعہ مادی جھولی پلے والا. اور میں صدقے ہو جاؤں میں قربان ہو جاؤں جڑے حسین دی دھی جو روندے پہ شالا اپنے کسے کام میں سے درو مولا توڑی دھیاں دنیا دی تتی ہوا نہ لگن دے. اپنا لفظ ایک لمحے کے لیے یہی رکھے. میں ٹھیک 1 منٹ بعد آپ کے لفظ پہ ایک بات کروں گا. مالک سجاد نے زندان کے در پہ پہنچتے ہی اپنی میں شارٹ کرتا ہوں مختصر کرتا ہوں اپنی ابا کے دامن سے بابا کے سر کو چھپائے کہیں کوئی قیدن بطول دے کے مر نہ جائے. میں جو عرصے بعد بابا کا سر لے کے آ رہا ہوں کہیں کوئی اسیرہ بطول رسیوں میں جکڑی ہوئی زہرا وقت کے محمد کا کٹا ہوا سر دیکھ کے شہید نہ ہو جائے. مالک نے ابا کے دامن سے سر چھپایا. چلتے 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 لالا جی تھے بہ جاؤ میں مسائب پہ پڑھنا مہربانی کرو. چلتے چلتے میرا امام وہاں آیا جہاں 3.5 سال کی ضعیفہ بہن ہے. نہیں سمجھ آئی جسے اس سے میرا گلا ہی کوئی نہیں. 3.5 سال کی ضعیفہ بہن 2 پتھروں کا تکیہ بنا کے لیٹی ہوئی تھی. آپ کے امام نے ایک ہاتھ سے سر پکڑا ہوا تھا اوپر ابا کا باجی دامن تھا دوسرے ہاتھ سے بہن کا شانہ ہلا کے حسین کی بیٹی کی طرف مخاطب ہو کے مولا فرماتے سکینہ ہر وقت روتی تھی نا بابا نہیں ملنے آتے. سکینہ اٹھ دیکھنا بابا ملنے آئے ہیں. 2 پتھروں کے تکیے سے تڑپ کے اس علاقے والوں حسین کی بیٹی اٹھی. بی بی کی آنکھیں بند تھی آنکھیں نہیں کھلی. ہاتھ بڑھا کے بی بی نے کہا سجاد کہاں ہے میرا زخمی بابا. سجاد میں ڈھیر سارے درد چھپائے بیٹھی ہوں جو میں نے اپنے بابا سے بیان کرنے ہیں. مجھے بابا کا کٹا ہوا سر دے. مولا سجاد نے بی بی کے ہاتھوں پہ سر رکھا. بی بی کے ہاتھوں پہ سر رکھا. بی بی نے کہا سجاد اجازت ہے میں بابا سے 2 باتیں تنہائی میں کر لوں. نہیں شاید صاحب نے توجہ نہیں کی جو میرے ساتھ سفر کر گئے ہیں جنہوں نے نہیں کی. جو بچی 24 گھنٹے میں ہر لمحے میں ہر سانس کے ساتھ بابا کو یاد کرتی ہو سو رہی ہو آنکھ کھلتے ہی اس کے ہاتھ پہ باپ کا کٹا سر آ جائے کیا حال ہونا چاہیے جی اس کا. اسے کیا کرنا چاہیے. کم از کم اسے مر جانا چاہیے. کم از کم جو بندے گریہ کر رہے مر جانا چاہیے. میں بابا سے 2 باتیں کر لوں جی سکینہ سر لے کے زندان کے کونے میں حسین کی بیٹی چلی یوں بابا کا سر بلند کر کے بابا کے دائر رخسار پہ بوسا باہر رخسار پہ بوسا. بابا میں نے اس سال یہ 2-4 باپ بیٹی کی باتیں شروع کی ہیں میں نے یاد ہی نہیں. میں نے پتھر لے آتے جو پتھر ہی چومی آنسو نکل آئے گا اگر اللہ میں سمجھا لیں گے. بابا کا سر چوم کے نا حضور بی بی نے کہا بابا آپ کو پتہ ہے میرے ڈھیر سارے درد ایسے ہیں جو نہ میں نے پھوپھی زینب کو بتائے ہیں نہ میں نے ہمارے باپ کو بتائے ہیں نہ میں نے بھیا سجاد کو بتائے ہیں. بابا میں انتظار میں تھی کبھی میرے بابا ملنے آئیں گے میں اپنے دل کے درد انہیں بتاؤں گی. اب میں آپ والی بات پہ آ رہا ہوں. بی بی نے کہا بابا اجازت ہے میں اپنے دل کے درد بتاؤں. حسین کے کٹے ہوئے لب ہلے. جی سکینہ بتا میری بیٹی میں تیرے درد سننے آیا ہوں. اب تک بھی تمہید اب ہے بی بی کے دردوں کا آغاز کرنے لگا ہوں. میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ جو ہاتھ تو نے ماتم کے لیے بنایا ہے اسے ماتم کی توفیق دینا. بی بی نے بابا کا سر دھیا بلند کر کے پہلا درد بیان کیا. بی بی فرماتی بابا میں نے پہلا دکھ یہ ہے جس نے کربلا میں آپ کو مارا تھا
बेटी से बड़ी दुखी शख्सियत इस घर में कोई नहीं। मैं दर्दबाजी नजर करने लगा हूं एक आपके मजबे के। बाबा अगला दुख सुनाऊं? बाबा अगला दुख सुनाऊं? जी बाबा, जी बेटी। बीबी फरमाती बाबा 57 बरस का बाप है, 3.5-4 साल की बेटी है। बाप बेटी से ज्यादा जख्मी है, बेटी बाप से ज्यादा जख्मी है। बाप का बदन साथ कोई नहीं, बेटी के हाथों में रस्सी है, बेटी के गले में रस्सी है, और दोनों बातें कर रहे हैं। जिंदगी की आखिरी गुफ्तगू है बाप और बेटी की। बीबी फरमाती बाबा ये शेमर की आपसे या चचा बाप से तो दुश्मनी हो सकती है, बाबा इसकी मेरे असगर से क्या दुश्मनी है? की लेना गया बंदा जिन्हें वो तो है भी नहीं निकली। बाबा इसकी मेरे असगर से क्या दुश्मनी है? क्यों सकीना क्या हुआ? बीबी ने कहा बाबा मैं करबला से शाम तक या आपके सर वाले नेज़े के नीचे आई हूँ या असगर के सर वाले नेज़े के नीचे। बाबा जब मैंने इन दोनों नेज़ों में से किसी एक को हाथ लगाया है, बाबा इस कुत्ते ने एक हाथ मेरी जुल्फों में डाला, दूसरे हाथ से तमाचा मार के हंस हंस के कहता था तुम एक घोड़े की गर्दन में तेरे चचा पास का सर है, मुमकिन है उसे के हाथ ने चुरा के ले जा। बाबा उसके तमाचों से ज्यादा उसका ताना मेरा जिगर चीर गए। बाबा आपको एक दर्द बताऊं, आखिरी बिल्कुल बात मुझे याद ही नहीं इस इलाके वालों, मैंने इस दर्द से आगे हुसैन की बेटी का कोई दर्द पड़ा एडा कलेजे में किसी मातमी का नजर नहीं आ जाए, दर्द बीबी का बचा जाए। बाबा आपको पता है आपकी बहनें ऊँटों पे बैठती हैं, मैं कुर्बान हो जाऊंगा। बाबा आपको पता है आपकी बाकी बेटियां चाहे बगैर पालानों के ऊँट थे, बाबा आई तो ऊँटों पे बैठ के ना। बाबा मैं इतनी छोटी थी, मैं ऊँट पे बैठ